آج جو مدعا عامر اخ صاحب رکھیں گے وہ یہ کہ انڈیا میں کچھ اسلاموفوبس بہت زیادہ اچھل کود کر رہے ہیں، اور وہ اچھل کود اس معنی گر ہے کہ چونکہ مقابلے پر یہودیوں کے مسلمان ہے، تو ظاہر ہے کہ یہودیوں کی جو حمایت ہے وہ بنتی ہے، چونکہ مقابلے پر مسلمان ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو پھر کون پوچھتا کہ یہودی کس قوم کا اور کس چڑیا کا نام ہے۔ تو اب یہاں سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہودیوں کے یہاں بھی ان مشرکین کے لیے یہی فیلنگ ہے؟ کیا یہودی بھی بت پرستوں کے تعلق سے وہی خیالات رکھتے ہیں کہ جو بت پرست اور مشرکین ان کے تعلق سے خیالات رکھتے ہیں؟ تو اس بارے میں عامر اخ صاحب کچھ گفتگو کریں گے، تو میں انشاءاللہ سب سے پہلے عامر بھائی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ شروع کریں۔ پلیز ذرا اس کو شیئر کرتے رہیے گا آپ لوگ، کیونکہ یہ جو سٹارٹ والی گفتگو ہے یہ تھوڑی سی امپورٹنٹ ہے، حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑا کچھ حقائق سامنے رکھنے ہیں ہمارے سناتنی دوستوں کے یا جنرلی اسلاموفوبس کے۔ دوسری چیز میں حضرت کو یہ بتاتا چلوں کہ ویڈنسڈے کو میرا اوتار تھوڑا دھیما ہوتا ہے، دھیرج ہوتا ہے تو اچھا، یہ بات وہ رودرا والا جو اوتار ہے وہ فرائیڈے کو ہوتا ہے، نارملی ویڈنسڈے کو ہم ٹھنڈے میٹھے ہوتے ہیں، تو الحمدللہ یعنی فرائیڈے تک ایوولوشن ہو جاتا ہے جی تو اللہ سلامت رکھے۔ اچھا حضرت، جس طرح آپ نے کہا اس طرح بڑی تیزی سے چلتے ہیں اور لنک کر دیں گے پبلک، جس طرح آپ نے کہا تو بڑا مختصراً یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد، چونکہ ہمارے سننے والے ہندی اردو بول چال والے لوگ ہیں اور ان میں بھی بڑی تعداد ہماری انڈیا کے دوستوں کی ہے، ساتھیوں کی ہے، تو انڈیا میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اسلاموفوبز ایسے ہیں کہ جن کا، جس طرح حضرت آپ بھی کہتے ہیں کہ اخلاقی معیار کچھ بھی نہیں ہے، وہ دیکھتے یہ ہیں کہ مسلمان اگر دن کو دن کہہ رہے ہیں تو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اس کو رات کرنا ہے، رات کو دن کرنا ہے، سیاہ کو سفید کرنا ہے، سچ کو جھوٹ کرنا ہے، ہیرو کو زیرو کرنا ہے، صرف مسلمانوں کو نیچا دکھانا ہے۔ مثال تو بڑی ایک تگڑی آئی تھی مگر اس کو بھی اسکپ کر رہا ہوں، مگر جو بھی ہے وہ الٹا کرنا ہے۔ تو خیر آج ہم دیکھیں گے کہ اس مسلمانوں کی تعصبی اختلاف میں اور نفسیاتی جو ایک ان کا تناؤ ہے، اس چکر میں یہ کس حد تک خطرناک دوست جو ہے اپنا بنائے بیٹھے ہیں، تو دیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمان بلا شبہ اور بلا ریب یہ اوپن کتاب ہے ہماری، کہ جس میں ہم مورتی پوجا کو غلط سمجھتے ہیں اور مشرکین کو شر البریہ سمجھتے ہیں، مگر ہم اسی کے ساتھ ان کے وجود رکھنے کے بھی قائل ہیں، اور اسلامی ریاست میں ان کے پنپنے یا ان کے رہنے یا ان کے سانس لینے کے بھی قائل ہیں، الا یہ کر وہ اپنی حدود سے تجاوز کر کے ریاست کے خلاف بغاوت یا فساد فی الارض کا ارتکاب کریں۔ تو یہ ہے کھلا ہوا ہمارا موقف۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان ساتھیوں کو جو بلا یہ سمجھیں کہ کسی قسم کے تردد کے اور خوب مبالغہ رائی کے ساتھ، فل ایگزیجوریشن اور ایکسٹریمزم کے ساتھ وہ اسرائیل کی سپورٹ کر رہے ہیں، تو چونکہ اسرائیل کا جو نیشنل ریلیجن ہے جو وہ کلیم کرتے ہیں، اسٹیٹ ریلیجن ہے، وہ جوڈائزم ہے، تو تھوڑا جوڈائزم کو پڑھتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ۔ یہ آپ کے سامنے آپ کو انسائکلوپیڈیا برٹانیکا سے نظر آ رہا ہے، نو ہائڈ لاز۔ یہ بیسیکلی آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بعد جو لاز تشکیل پائے ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ بیسیکلی ترتیب کے اعتبار سے قریباً کوئی 6-7 کے قریب لاز مانے جاتے ہیں بڑے بڑے، جو کہ سوسائٹی میں امن پیدا کر سکتے ہیں۔ ان میں ایک ہے اگینسٹ آئیڈولٹری، یعنی مورتی پوجا کے خلاف آپ نے کام کرنا ہے اور مورتی پوجا کبھی بھی نہیں کرنی۔ یہ نوحائد لاز میں سے مانا جاتا ہے، جس کو بعد میں موزس نے اسٹیبلش کیا۔ اب جو اسٹیبلش کیا وہ آسان نہیں تھا۔ اسٹیبلش کرنے کے لیے میں ایک حکم آپ کو دکھاتا ہوں، ہوا کیا، بیسیکلی تھوڑا ہسٹری کو سمجھنا ہے۔ جب مصر سے اسرائیلی قوم کو نکالتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، تو نکلتے ہی موسیٰ علیہ السلام کی ایک میٹنگ ہوتی ہے جو کہ جس کا ذکر بک آف ایگزوڈس میں آپ کو ملتا ہے۔ اس میٹنگ میں وہ چلے جاتے ہیں اور پیچھے ہارون علیہ السلام رہتے ہیں بنی اسرائیل قوم کی تربیت کے لیے، ان کے تعلیم اور تزکیے کے لیے۔ مگر بائبل کے مطابق ہوتا یہ ہے کہ وہاں بچڑا بن جاتا ہے۔ اس میں جانے سے پہلے آپ کو ایک بات کرٹیکل میں دکھانا چاہتا ہوں بائبل کے اندر سے، جس کو آپ نے دیکھنا ہے۔ یہ حکم ہے، حکم کہ اگر کوئی بندہ مورتی پوجا کرتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔
پہلے میں آپ کو دکھا دوں یہ کمپلیٹ سائٹ جو ہے بک آف ایگزوڈس ہے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ جو جوز مانتے ہیں، خروج کی کتاب جسے کہتے ہیں. اس کا 22 چیپٹر ہے اور 20 ورس ہے. 20 ورس اس میں کیا لکھا ہے؟ ہی دیٹ سیکریفائسڈ آن ٹو اینی گاڈ، جو کوئی بھی بلی دے گا، دان دے گا، پوجا پرارتھنا اپاسنا کرے گا، سیو آن ٹو جہووا اونلی، کس کے خلاف، کس کے علاوہ؟ جہووا جو یہودیوں کا خدا کا کانسیپٹ ہے، یا یہودی جس وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں اپنے طور پر، اس کے علاوہ جو کوئی بھی قربانی کرے گا shall be utterly destroyed، اس کو مکمل طور پر جڑ سے اکھاڑ دینا ہے. یہ بک آف ایکسوڈس کے اندر لکھا ہے. اب یہ رولنگ آئی تھی مصر سے نکلتے، فرعون کے اس آہنی پنجے سے نکلتے ہی یہ انسٹرکشن آئی تھی یہودیوں کے لیے. سوال یہ اٹھتا ہے کیا یہودیوں نے یہ کام کیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. تو آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ صرف قانون نہیں تھا بلکہ پریکٹیکلی یہودیوں کو یہ کام کرنا پڑا اور ان سے کروایا گیا. آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اس سے پہلے کہ حوالہ آپ کے سامنے رکھوں، آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے، اور پھر میں تیزی سے اس کو لے گزروں گا. جس نے پڑھنا ہوگا اوریجنل بک سے پڑھ سکتا ہے. مزے کی بات یا عجیب اتفاق، ایک کو انسیڈنس یہ ہے کہ جتنے گاؤ رکشک اسلاموفوبس ہیں وہ پورا زور لگا کر حمایت کر رہے ہیں اسرائیلیوں کی، مگر جب مورتی پوجا کا پہلا کھنڈن سامنے آتا ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر، تو سب سے پہلا ود جس مورتی کا کیا گیا وہ گاؤ ماتا کی ہی مورتی تھی. یہ کیسا اتفاق ہے؟ تو یہ یاد رکھنا چاہیے ہمارے خاص طور پر ان اسلاموفوبس کو جن کا سناتن دھرم سے تعلق ہے، جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، کہ یہودیوں کا گاؤ ماتا کے ساتھ بڑا پرانا گہرا تعلق، ان کا پرانا زخم ہے تو اس پر نمک مت چھڑکیے گا. تو جب جب آپ گاؤ ماتا کی پوجا کریں گے یا گاؤ ماتا کی رکشا کی بات کریں گے اور ان کے سامنے جھکیں گے یا ان کی پوجا اپاسنا پرارتھنا کی بات کریں گے، تو یہودیوں کے ہاں آپ کا کیا حال ہوگا ابھی آپ کو ہم سر دکھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے ایکسوڈس کا 32. کرونالوجیکلی بھی اگر آرڈر دیکھا جائے تو پہلے میں نے ایکسوڈس سے دکھایا کہ قانون آ چکا تھا کہ جو کوئی جہووا کے علاوہ قربانی کرے گا، کسی اور کی مورتی بنائے گا، اس کو پھڑکا دیا جائے گا، اس کو مار دیا جائے. اٹرلی ڈسٹرائڈ، کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ اس کو کرنا ہے آپ نے. تو بک آف ایکسوڈس ہے چیپٹر 32 کمپلیٹ اس کے اوپر ہے. ہوتا کیا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام قوم کو لے کر مصر سے نکلتے ہیں اور یہاں بستے ہیں یروشلم کے علاقے کے قریب، یعنی فلسطین کے علاقے کے قریب لا کر ان کو بساتے ہیں. اس سمے کے اوپر ابھی ان کو تورات جو ہے وہ نکلنے کے بعد ملتی ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، مگر یہاں سمجھے ہوتا کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب اپنے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے یا بائبل کے مطابق یہوہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جاتے ہیں، تو پیچھے بائبل کے اکارڈنگلی نعوذ باللہ ہارون علیہ السلام ان کے لیے ان کے اسرار پر یا ان کی ضد کے اوپر ایک بچڑا جو گائے کا بچہ ہوتا ہے، جسے کالف انگلش کے اندر آپ کے سامنے لکھا ہے، سونے کا بنا دیتے ہیں اور سونے کا بنا کر ان کی پوجا میں لگا دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ ہارون علیہ السلام کہ بھئی یہ وہ بچڑا ہے جسے تمہیں فرعون کی پنجے سے چھڑوایا اور نجات دی، لہذا تم اس کی پوجا کرو، یہ اسرائیل کا خدا ہے. یہ بتایا گیا. اب یہ پوری سٹوری چلتی ہے کہ جب وہ ڈلے ہو گئے پہاڑ سے تو انہوں نے ہارون کے پاس آ کر کہا کم میک اس اے گاڈ who will go before us as for that man Moses who brought us out of the land of Egypt we don't know what has happened to him. ہمیں نہیں پتا چل رہا کہ موزس واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، لہذا تم ہمارے لیے ایک خدا بناؤ. تو ہارون نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ٹیک آف دا گولڈن ایئر رنگس دیٹ یور وائفز یور سنز یور ڈاٹرز آر ویئرنگ اینڈ برنگ them to me. اپنا جتنا سونا تم پہن رکھے ہو اس کو اتار کر میرے پاس لاؤ. جب وہ لے آئے تو اس نے بنایا میڈ اے مولٹن کالف، سونے کو پگھلا کر اس سونے کا ایک بچڑا بنایا، گاؤ ماتا کا ایک چھوٹا بچڑا بنایا. دین دے کرائیڈ آؤٹ، وہ پھر پکار اٹھے دیز آر یور گاڈس، یہ تمہارے خدا ہیں. اسرائیل، او اسرائیل who brought you up from the land of Egypt، جس نے فرعون سے تمہیں بچایا، یہ وہ ہیں. اب یہ سٹوری ساری آگے چلتی ہے کہ وہ اس پوجا میں لگے رہتے ہیں. اسی دوران موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یا یہوہ کی طرف سے بائبل کے اکارڈنگ خبر ملتی ہے کہ پیچھے تمہاری قوم نے مورتی پوجا شروع کر دی ہے
یہ کیا کام خراب کر دیا انہوں نے, تو جاؤ ذرا ان کا معاملہ حل کر کے آؤ. اب یہ پورا واقعہ چلتا ہے جس کو میں کور کر رہا ہوں, پورا میں سنا چکا ہوں. پھر وہ واپس آتے ہیں, وہ بات ہوتی ہے, ساری چیزیں چلتی ہیں. اب وہ کیا آپ کے سامنے رکھتے ہیں, دیکھیں. وہ کہتے ہیں اس قدر یہوہ کو, جوئش گاڈ کو غصہ آیا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اب ان کا بچنا ناممکن ہے اور ان کو جلا دیا جائے گا. نہ صرف یہ کہ ان کو جلایا جائے گا, taking the calf they had made, he burned it in the fire and then ground it down to powder. اس نے جلا کر راکھ کر دیا اس مورتی کو, موزس نے. یہ بائبل بتا رہی ہے مورتی کے ساتھ کیا کیا گیا. اور which he scattered on the water, پھر اس کو پانی کے اوپر, ان راکھ کو پانی کے اوپر بکھیر دیا. and made the Israelis drink, انہی کے خدا کی اس مورتی کو آگ لگا کر راکھ بنایا, بھزم کر دیا, اور اس بھزم اور راکھ کو, خاک کو, ان استھیوں کو انہوں نے پانی میں ملا کر اس پانی کو اسرائیلیوں کو پلایا کہ لو اپنے خدا کا پانی پیو. ایک گنگا جل بنا کے, سناتنی دوستو, گنگا جل, تو یہ گنگا جل بنا کے انہوں نے اس کو پلایا. اب پھر وہ اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ساری بات چلتی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ساری بات انہوں نے بتائی کہ ہوا کیا. اب انہوں نے کہا یہ تو ہو گئے بچڑے کی سزا, بچڑے کی سزا. اب کیا سزا ہوگی؟ تو یہ بک آف ایکسوڈس کا چیپٹر 32 ہے, میں ریمائنڈ کروا رہا ہوں, چیپٹر 32 آف بک آف ایکسوڈس. اس کو آپ پڑھیں, سزا کیا دی گئی. موسیس کو کہا گیا کہ تم نے کھڑے ہونا ہے اور اپنی قوم کو حجت تمام کرتے ہوئے کہنا ہے کہ تم میں سے بچڑے کو تو اب میں نے جلا دیا ہے, اس کو پلا دیا ہے. اب میں تم سے آخری حجت تمام کرنے لگوں کہ بتاؤ تم میں سے کون کون یہوہ کے ساتھ کھڑا ہے. سو موسیس stood at the gate of the camp and shouted, موسیس کھڑے ہو کر شور سے اعلان کیا, whoever is for the Lord come to me, جو یہوہ کے ساتھ یعنی جوئش گاڈ کے ساتھ کھڑا ہے وہ میرے پاس آ جائے. سارے کے سارے جو لیوائٹس تھے, ایک قوم تھی, ایک ٹرائب تھا بنی اسرائیل کا, وہ ایک قبیلہ صرف ادھر آ گیا. and then railed to him, اس کی طرف rallied to him, then rallied to him, پورا قبیلہ جو ہے وہ یہوہ کے اعلان کے ساتھ ان کے پرچم تلے آ گیا. اب کیا ہوا؟ and he told them, موسیٰ نے کہا اب تمہارا کام شروع ہوتا ہے. thus says the Lord, اب خدا تمہیں یہ کہتا ہے, the God of Israel. یہ وہی اسرائیل ہے جی سناتری دوستو, یہ دیکھیں اسرائیل لکھا ہوا ہے, تو ذرا دھیان سے ذرا اسرائیل کے نعرے ماریے گا. کھونے کیا لگا ذرا دیکھیے گا, صرف بچڑے کی پوجا کی تھی, کسی کا حق نہیں مارا, کسی کی چوری نہیں کی, کسی کا ریپ نہیں کیا, صرف بچڑے کی پوجا کی ہے. یہ یاد رکھنا کانٹیکسٹ میں. تو گاڈ آف اسرائیل نے کہا ایچ آف یو پٹ یور سوارڈ آن یور ہپ, تلوار کو چھپا کے لے جاؤ, گو بیک اینڈ فورتھ, گھومو تھرو دا کیمپ. جو قبیلے تھے اسرائیلیوں کے, اپنے بہن بھائی جو بنو اسحاق تھا, ان کے جتنے قبیلے تھے یعقوب علیہ السلام کے آگے, ان کو کہا ان کے کیمپس میں جاؤ, فرام گیٹ ٹو گیٹ, ایک ایک دروازے پر, اینڈ کل یور بردرز, یور فرینڈس, یور نیبرز, اپنے ہمسایوں کو مارو, اپنے بھائیوں کو مارو, اپنے دوستوں کو مارو. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ لیوائٹس نے یہ کام کیا, did as Moses had commanded. And that day about 3,000 of the people fell. 3,000 لوگوں کو صرف اس چیز پر مارا ہے جیوز نے, بک آف ایکسوڈس کے انوسار چیپٹر 32, جنہوں نے صرف ایک بچڑے کی پوجا کی تھی. تو یعنی اتنے تو 5,000 راکٹوں سے نہیں مرے. ہاں جی سر, بالکل. تو ایک سوال یہ بنتا ہے کہ اتنے تو 5,000 راکٹوں سے نہیں مرے, اور دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ ایک بچڑے کی پوجا کی ہے. تو جو سناتنی ہمارے دوست یا اسلامو فوبس جن کا انفارچونیٹلی سناتن کے ساتھ تعلق ہے, میں سب کی بات نہیں کر رہا, جن کا ہے, اور جو اسلام کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں, مسلمانوں کے خلاف یہ کام, تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ سوال تو یہ ہے بھئی, بچڑے کی باری تو آ گئی, بچڑے کی ماں کی باری کب آئے گی؟ اس کا کبھی اندازہ کیا ہے؟ اس کا کبھی سوچا ہے؟ تو آپ تو ماں کی پوجا کرتے ہو, انہوں نے بچے کو نہیں چھوڑا, تو ماں کو چھوڑیں گے کیا؟ یہ سوچیں اس بارے میں. اور ایک بات سوال تو یہاں یہ بھی آ جاتا ہے, وہ سوال یہ ہے کہ انہوں نے عیسائیوں کے اوپر ظلم اس لیے کیے کہ وہ 3 کی پوجا کرتے تھے اکارڈنگ ٹو کیتھولکس, تو جو 33 کوٹی کی کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا؟
یہ بھی یاد رکھنا ہے. تو سراتب دوستوں میں آپ کا خیر خواہ ہوں, یہ یاد رکھنا, یہ نہ ہو آپ اسرائیل کو سپورٹ کرو تو اسرائیل گریٹر اسرائیل کے چکر میں آپ کا اکھنڈ کچھ لے جائے. ہاں آپ کی مہربانی, میں بس زیادہ نہیں کہتا, آج اور طریقے سے بات کریں گے. یہاں تک بات اگر ختم ہوتی حضرت تو کچھ جی بات تھی, مگر میں اس سے آگے ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں جو بتائے گی کہ یہ چیز کو پھر پراپر ایک گناہ کے طور پر کنسیڈر کر لیا گیا. ویسے تو گناہ تھا ہی, تبھی اتنے سخت جو ہیں اقدامات لیے گئے تھے, مگر یہ حوالہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو دکھا دیا جائے, اور ایک حوالہ اس کے بعد لنک جو ہے وہ اوپن کر دیں گے. اسکرین یہاں سے شیئر ہو جائے گی, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جی, یہ بک آف ڈیٹرانومی ہے, چیپٹر 9 آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور یہ نیو امریکن جو ریوائزڈ ایڈیشن ہے, یہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. چیپٹر 9 کا ورس نمبر آپ نے دیکھنی ہے 19 سے آن ورڈز. یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ یہوہ کو اتنا غصہ آیا کہ ہارون, نعوذ باللہ, ہارون جو بائبل کے ہیں ان کو بھی وہ تباہی مچنے لگی تھی. تو موزس نے کہا میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ پلیز اتنا غصہ آپ نہ کریں, ان کو ذرا بخش دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن دین ٹیکنگ دا کاف دا سنفل آبجیکٹ یو ہیڈ میڈ, ایک مورتی کو پاپ کا پدارتھ کہا گیا ہے, پاپ کی اکرتی کہا گیا ہے, پاپ کو درچانے والا ایک آبجیکٹ کہا گیا ہے. I burnt it and ground it down to powder as fine as dust. میں نے اس کو گندگی کا ڈھیر بنا دیا ہے, مٹی کا ریت کا ذرہ بنا کر رکھ دیا ہے, دھول بنا کر رکھ دیا ہے, اور میں نے اس کو پھینک دیا ہے پہاڑوں کی سائڈ کے اوپر کے جاؤ جو کر سکتے ہو کر لو. یہ مورتی پوجک جو ہیں ہمارے ساتھ اسرائیل کو جو سپورٹ کرتے ہیں وہ ذرا توجہ کریں. آخری ایک حوالہ ہے جس کو دکھانا بڑا ضروری ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس حوالے کے بغیر صورتحال بن نہیں پائے گی. یہاں تک جو میں چیز سامنے آپ کے رکھ پایا ہوں, اس سے آپ نے جو چیز سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز پریکٹیکلی کی گئی کچھ لوگوں کے ساتھ. مگر اب جو میں چیز رکھنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ عام قانون کی حیثیت, کیونکہ بک آف ڈیٹرانومی کے اندر یہ چیز آ گئی تو عام قانون کی حیثیت اختیار کر گئی. یہ بک آف ڈیٹرانومی ہے, چیپٹر 17 ہے, نیو ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن اس کی ٹرانسلیشن ہے, چیپٹر 17 ورس. آگے چلتے جائیں, یہ 1 سے ہم شروع کریں گے, اور جہاں اس کو میں روکوں گا آپ دیکھیں گے کہ کہاں تک بات پہنچتی ہے. You must not sacrifice to the Lord your God an ox or a sheep that has defect. قربانی کا بیان کیا جا رہا ہے. Anything seriously wrong for this is abhorrent to the Lord your God. ایسی کوئی چیز بھی کرنا غلط ہے, اچھی نہیں ہے, مکروہ ہے. اب حضرت اور ناظرین, میں یہ چاہتا ہوں ذرا یہاں سے پیراگراف جو میں پڑھنے لگا ہوں اس کو غور سے دیکھنا ہے, اور سناتنی دوستو جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ذرا غور سے دیکھیں. If there is found among you, اگر کوئی مل گیا تم میں سے, in one of your towns, تمہارے اپنے کسی شہر میں, that the Lord your God is giving you, جو اسرائیل according to Jews ان کو ملا ہے, a man or woman, چاہے مرد ہو یا عورت, who does what is evil in the sight of the Lord your God, جو کہ پاپ ہے تمہارے یہوہ خدا کی نظر میں, and transgresses, اور ظلم ہے اس کے وعدے, ان کووننٹ, اس کے وعدے کے بقول, by going to, کیا پاپ ہوگا وہ, by going to serve other gods and worshipping them, whether the sun or the moon or anything of the host of heaven. تو سوریہ نمسکار کرنے والے اور چندرما کی پوجا کرنے والے ذرا اپنی گردنیں تھوڑی لمبی کریے گا اگر اسرائیل کو آپ نے سپورٹ کرنی ہے, کیونکہ پھندے انہوں نے اکارڈنگ ٹو بائبل ڈالنے آپ کو, ٹھیک ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ کے سامنے بائبل کھلی ہوئی ہے. تو جتنے سناتنی دوست سوریہ کی, چندرما کی پوجا کرتے ہیں اور اس پر بڑا اتراتے ہیں, وہ ذرا توجہ کر لیں. آگے وہ کہتا ہے which I have forbidden, جس کو میں نے نشد کیا ہے کہ ان کی پوجا نہ کرنا. تو پہلے پتھر کی, یعنی جس کو کہتے ہیں پاشن آدی کی مورتی, یعنی پتھر کی کسی میٹر کی مورتی, اور یہاں نیچر کی مورتی بنانا یعنی نیچر کی پوجا کرنا, دونوں کا نشد ہو گیا. پہلے میں آئیڈل ورشپ نشد ہو گئی, اور یہاں پر نیچر کی ورشپ کرنا نشد ہو گیا. سورج کی, چندرما کی, وایو کی, جل کی, اگنی کی, درخت کی, لکڑی کی, کسی چیز کی بھی پوجا, یا ایون زندہ آدمی کی پوجا جو ہے اس کو نشد کر دیا, بلکہ یہ کہا کہ جو کرتا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. آگے دیکھنا ذرا. اینڈ اف اٹ از رپورٹڈ ٹو یو اور یو ہیئر آف اٹ, چاہے تم خود اس کو دیکھو, خود سنو, یا تمہیں خبر دی جائے, اینڈ یو میک اے تھورو
इंक्वायरी और तुम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन के बाद तुम कर लो एंड द चार्ज इज प्रूव्ड ट्रू, और अगर ये इल्जाम सच, आरोप सच साबित हो जाए, एन abhorrent thing has occurred in Israel, कि ये काम इसराइल की सरजमीन पर कर दिया गया है, then you shall bring out to your gates that man or that woman who has committed this crime, तो फिर शहर के दरवाजों पर घसीट कर ले आओ उस मर्द या औरत को जिसने मूर्ति पूजा की है या शिर्क किया है, and you shall stone the man or woman to death, उनको रजम करके रख देना है, चाहे वो महिला हो या पुरुष। ये और आगे पूरी बयान की गई है। फिर कहते हैं कि तुम्हारे पास गवाह जो हैं वो 2 और 3 होने चाहिए इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। अच्छा, अगर एक गवाह माना गया है तो आप उसको डेथ की सजा नहीं दे सकते, मगर सनातनियों की गवाही तो एक दो बंदे नहीं लाखों में है, ये इनकार कैसे कर सकते हैं? तो भाई आपको तो चौक के अंदर खड़ा कर कर आपकी महिलाओं और मर्दों के साथ जो इसराइली करेंगे, जरा सोच कर झंडा लहराइएगा। अब यहां पर बस नहीं, वो कहते हैं द हैंड्स ऑफ द विटनेसेस, जो गवाही दे रहे हैं पहले वो पत्थर मारने शुरू करें। एग्जीक्यूट द डेथ पेनल्टी, तो डेथ पेनल्टी जो है उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट, इनिशिएट ही गवाहों से करवाया जाएगा कि तुमने ये देखा है, तुम ही इसका दंड दो। ले जी, यहां जो मैं बात रखना चाहता था, सिर्फ 4 से 5 हवालों में किस्सा खुलकर समझ आ गया है। मैं क्रक्स निकालने लगा हूं, इसके बाद हजरत का तबसरा चाहूंगा। नंबर 1, सबसे पहले ये समझें कि ये एक आम रूल है, नोहायद लॉज के अंदर पाया जाता है, आइडल वर्शिप के खिलाफ जाना, कि उसका विरोध करना है, उसका वध करना है, उसका खंडन करना है, उसकी निंदा करनी है मूर्ति पूजक की। पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये, क्या इसराइलियों ने ये काम किया? उन्होंने कर कर देख लिया, जब किया तो गजब इलाही उन पर बरसा। नंबर 3, 3000 लोगों को कत्ल करवाया गया, अपने ही बहन भाइयों से, अपने लोगों से, कैंप के अंदर 3000 लोगों को। नंबर 4, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करवाने के बाद जेनरिक रूल के तौर पर करवा दिया गया कि स्टेट का लेवल ये बनेगा कि जहां जहां ज्यूइश स्टेट बनेगी, इसराइल ग्रेटर इसराइल स्टेट बनाएगा, वहां अगर हमने किसी को पत्थर की, दरख्त की, जल की, वायु की, सूर्य की, चंद्र की, अग्नि की पूजा करते देखा, हम उसको पत्थर मार मार के, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कत्ल कर देंगे। अब जनाब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि हमने सोचा था, वो शायर क्या कहता है, शेर एकदम याद आ गया हजरत मुझे, कि सनातनी भी कहते होंगे कि हमने सोचा था कि हाकिम से करेंगे शिकायत तेरी, है सनातनियों, हमने सोचा था कि हाकिम से करेंगे शिकायत तेरी, मगर कमबख्त वो भी तेरा चाहने वाला निकला। तो यहूदी भी वही बात कर रहे हैं कमबख्त, बल्कि उससे भी सख्त बात कर रहे हैं जिसका गिला हमसे किया करते थे। आदमा इंदना वमा अलैना लल बलाग। जज़ाकल्लाह।